السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 7 کا کچھ حصہ اور پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم کچھ حصہ مزید پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 6 تک کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 7 جو کہ حروف مدہ کے بارے میں تھا۔ مدہ اس علامت، سب سے پہلے دال مڑی شکل کو جزم کہتے ہیں، یعنی اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے رول بتاتی ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی دار مڑی شکل جہاں پہ بھی آئے گی اس کو جزم بولا جائے گا اور اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کیسے پڑھیں گے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 7 نمبر لائن سے سٹارٹ کریں گے۔ صاد، الف زبر صا، صاد، واو پیش سو، صاد، یا زیر سی، صا سو سی۔ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو موٹی آواز آئے گی اس کی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے داد، داد، الف زبر دو، داد، واو پیش دو، داد، یا زیر دی، دو، دو، دی۔ آگے نیکسٹ لائن تو ہے، اس کو بھی موٹا پڑھا جا گیا، حروف مستعلیہ ہے۔ تو، الف زبر تو، تو، واو پیش تو، تو، یا زیر تی، تو، تو، تی۔ نیکسٹ زو، الف زبر زو، زو، واو پیش زو، زو، یا زیر زی، زو، زو، زی۔ نیکسٹ لائن عین، الف زبر آ، عین، واو پیش او، عین، یا زیر ای، آ، او، ای۔ اب عین کی آواز حلق کے درمیان سے ہی آنی چاہیے۔ آ اور آ کی آواز میں فرق ہوتا ہے، یعنی آ حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق ہے۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ مخارج بھی یاد کر لینے ہیں، تو آپ کو مدنی قاعدہ سمجھنا آسان لگے گا۔ نیکسٹ ہے غین، الف زبر غا، غین، واو پیش غو، غین، یا زیر غی، غا، غو، غی۔ اس طرح حروف مستعلیہ ہے غائن، اس کے اوپر ڈاٹ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو پر پڑھا جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یعنی ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ فا،
الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. نیکسٹ ہے قاف الف زبر قا قاف واو پیش کو قاف یا زیر کی قا کو کی. اب دیکھیں پھر حروف مستعلیہ قاف اس کو موٹا پڑا جائے گا، لیکن حروف مدہ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر اس کی ادائیگی ہوگی. پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے انشاءاللہ. سو سو سی دو دو دی تو تو تی زو زو زی آ او ای غا غو غی فا فو فی قا کو کی. پیارے بھائیو، جب آپ کو مخارج یاد ہوں گے تو آپ کی آواز حلق سے جہاں سے بھی اس کی ادائیگی کرنی ہے وہ خود بخود ادا ہو جائے گی. آپ کو وہ چیز فیل ہوگی، آپ اس سچویشن میں آپ کو فیل کیا کریں. جب مخرج یاد ہوں گے اور فوکس ہوگا کہ ہم نے کیا چیز یاد کی ہوئی تھی تو آپ کی آواز خود بخود نکل آئے گی. اب دیکھیں قاف کی آواز موٹی آئے گی کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کو حلق کے یہ حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا. 2 نقطوں والے قاف میں حلق یوز نہیں ہوگا. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، حلق سے اوپر جہاں سے زبان کی جڑ شروع ہو جائے وہاں سے پڑھتے ہیں قاف کو. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی چیز مشکل نہ لگے. تو پیارے بچوں اور ناظرین، ہم نے اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھا. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا. اگر آپ اچھے انداز سے سنیں گے تو آپ اچھے انداز سے سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ نے اچھے طریقے سے سارے رول بھی یاد کر لینے ہیں اور جو چیزیں میں آپ کو ساتھ سے بتاتی ہوں ان کو توجہ کے ساتھ سنا کریں. جب تک توجہ ہوگی تب تک آپ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اگر توجہ نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آپ اچھی طرح سے سیکھ نہیں سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 7 کا تیسرا پارٹ. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 کو مکمل پڑھ لیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.